السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ایک مورل سٹوری پر ہے اور اس کو بالکل کمپلیٹ واچ کر لیں اور آپ خود اس میں ایک مورل نکالیں کہ اس میں سٹوری بولنے کا مطلب کیا آتا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلاس کے دوران ایک لڑکے نے اپنے فیمیل ٹیچر سے سوال کیا کہ مس، آپ کی عمر بہت بڑی ہے، آپ کی عمر بھی بہت بڑی ہے اور آپ شادی کے بھی لائق ہو، اور مگر آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ آپ بہت اچھی بھی ہو، ابھی تک آپ نے شادی کیوں نہیں کیا؟ تو مس نے جب اس بچے کا سوال سنا تو تھوڑا سا سوال پہ متاثر بھی ہوا اور پھر اس نے ایک کہانی سٹارٹ کیا۔ تو کہانی کچھ یوں ہے۔ مس نے کہا کہ ایک شوہر تھا، اس کی ایک بیوی تھی۔ تو شوہر کے پہلے سے 5 بیٹیاں بھی تھے، 5 بیٹیاں تھے۔ تو شوہر نے اپنی بیوی کو خبردار کیا، کہا کہ اگر تم نے 6ٹھی بار بھی کوئی بیٹی پیدا کیا تو میں اس بیٹی کو اپنے گھر میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ پہلے سے 5 بیٹیاں ہیں، اور اگر 6ٹھی بار بیٹی پیدا کیا ہے، اس کا پالنا، اس کو بڑا کرنا، اس کو خرچہ، اس کو کھلانا پلانا، اب وہ میرے طاقت میں نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے، میں اب اتنا پال نہیں سکتا ہوں۔ اور اگر 6ٹھی بار کوئی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو میں اپنے گھر میں بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اب بیوی تو بہت حیران ہوئی۔ بیوی نے کہا یار میں کیا کروں، بیٹیاں تو اللہ ہی دیتا ہے، وہ رب ہے، وہ پالنے والا بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک ہے، وہ تو سب کچھ اس کے ہاتھ میں، چاہے تو وہ بیٹیاں دے، چاہے تو وہ بیٹے دے، یہ تو اس کے ہاتھ میں۔ خیر، تقریباً کافی ٹائم گزرنے کے بعد، تقریباً 1 سال کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بیوی کو حمل ٹھہرا دیا۔ تو حمل جب ٹھہرا دیا تو اس کو ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اب جب بیٹی پیدا ہوئی، بیوی بہت ڈر گئی، اب ایسا نہ ہو کہ میری اس بیٹی کو میرا جو شوہر ہے وہ اس کو مار دے یا اس کو کہیں کچھ کر دے۔ اگر جو ہی شوہر کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ کی بیوی نے ایک بیٹی پیدا کیا ہے، تو اسی ٹائم گھر سے اپنے کام سے چھٹی کر کے ڈائریکٹ اپنے بیوی کے پاس آتے اور کہتا ہے کہ وہ بیٹی کہاں ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ بیٹی یہ سامنے رکھی ہوئی ہے۔ اسی ٹائم باپ نے کیا کیا، باپ نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو دور ایک روڈ کے کنارے اس کو چھوڑ دیا۔ تو باپ یہ چاہ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ بیٹی مر جائے، کیونکہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں بیٹی کو جو 6ٹھی بیٹی اس کو پالوں، بڑا کروں، اس کا شادی کروں، اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں، میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے، یہ اس مہنگائی کے دور میں میرے بس میں نہیں ہے۔ پہلے سے 5 بیٹیاں ہیں اور 6ٹھی بیٹی اس کو پالو، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اسی ٹائم باپ نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے دور ایک روڈ کے کنارے پہ اس کو چھوڑ دیا۔ تو وہ چاہ رہا تھا کہیں نہ کہیں سے کچھ ہو جائے۔ اگر وہ بیٹی ساری رات تڑپتی رہی، روتی رہی روڈ کے کنارے، مگر کسی نے اس کو اٹھایا نہیں ہے۔ اب جب صبح ہوئی تو باپ نے سوچا کیوں نہ جا کے دیکھوں میری بیٹی کا حال کیا ہے، کہیں مر تو نہیں گئے؟ اگر مر گیا تو اچھی بات ہے، تاکہ میرا جو کندھے کے اوپر جو بوجھ ہے وہ کچھ کم ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ اگر جب باپ چلا گیا اپنی بیٹی کے پاس، روڈ کے پاس، دیکھا کہ ابھی تک بیٹی تو ماشاءاللہ وہاں پہ بالکل کھیل رہی ہے، خاموش ہے اور پڑی ہوئی ہے، اس کو کچھ ہوا بھی نہیں ہے، زندہ ہے۔ اب حیران ہو گیا اس کو کیوں کچھ نہیں ہو گیا، ساری رات تڑپتی رہی لیکن پھر بھی اس کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اسی ٹائم باپ نے کیا کیا، باپ نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو گھر تک لایا۔ اب جب بھی شام کا ٹائم ہوتا ہے، باپ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے روڈ کے کنارے اس کو چھوڑ دیتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو کچھ ہو جائے، مر جائے، ختم ہو جائے۔ اور جب جو ہی صبح ہوتی ہے تو باپ کیا کرتا ہے، جا کے دیکھتا ہے کہ بیٹی کو کچھ ہوا تو نہیں ہے۔ اگر کچھ ہو گیا تو اچھی بات ہے کہ کچھ بوجھ ہیں، وہ بوجھ تھوڑا سے میرے کم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کام مسلسل 1 ہفتہ تک چلتا رہا۔ صبح کے ٹائم اپنی بیٹی کو گھر میں لاتا، اور جب رات کا ٹائم ہوتا پھر بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو وہی روڈ کے کنارے اس کو چھوڑ دیتا، تو کہیں نہ کہیں سے کچھ ہو جائے۔ مگر کیا کرے، اور یہ سب کچھ موت اور زندگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں
تو اگر آپ کسی کو مارنا بھی چاہیں نا تو آپ کسی کو مار نہیں سکتے ہیں، اگر آپ کسی کو بچانا بھی چاہیں نا تو آپ کسی کو آپ مار نہیں سکتے ہیں، مگر کیا کریں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو یہ کام مسلسل ایک ہفتہ تک چلتا رہا، آخر کار باپ پھر باپ ہوتا ہے، باپ کے دل کے اندر رحم آ گیا، بھئی کیوں نہ اس بیٹی کو پالوں بڑا کروں، اب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اب اگر اللہ نے دیا ہے چلو اس کو پال لیتا ہوں، شاید کچھ نہ کچھ رب ہمارے اوپر کچھ آسانیاں پیدا کرے گا۔ باپ نے پھر کیا کیا، اس بیٹی کو پالنا سٹارٹ کر دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ نے دیا ہے تو اس کو پال لیتے ہیں۔ اب تقریباً ایک سال کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس باپ کو ایک بیٹے سے نوازا ہے، اور پھر واپس ایک بیٹی اس کی مرتی گئی، کیونکہ جب ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کا تو ایک بیٹی اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ تو تقریباً اللہ تعالیٰ نے اس کو 5 بیٹے دیے، ہر سال اس کو 5 بیٹے دیے، اور اس کا ہر بیٹی ایک سال اللہ کا پیارا ہوتا جاتا ہے، مطلب کہ وہ مر جاتا تھا۔ 5 بیٹیاں تھے تو 5 بیٹیاں اس کے مر گئے، اور پھر 5 بیٹے اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیے۔ اب بچائے 6ٹھی بیٹی، اب جب 6ٹھی بیٹی بچا تو اس مس نے اس لڑکے سے سوال کیا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ 6ٹھی بیٹی کون ہے؟ وہ تو اسٹوڈنٹ تھا، اس نے نہیں میں یوں سر ہلایا کہ مس مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ اللہ جانے وہ بیٹی کون ہے، وہ تو آپ ہی کو پتہ ہوگا، آپ ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ وہ جو بیٹی بچی ہے نا وہ بیٹی میں ہی ہوں، اور میں اس ٹائم آپ کو پڑھا رہی ہوں۔ جب بچوں نے یہ واقعہ سنا تھوڑا سا وہ حیران ہو گئے کہ وہ آپ کیسے ہیں، کس طرح یہ ہو گئے، وہ ان کے عقل و ذہن میں یہ چیز تھا ہی نہیں۔ تو اس مس نے کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں قدرت ہوتی ہے، ہر چیز میں جو ہے نا ایک عافیت ہوتی ہے، خیریت ہوتی ہے اور حکمت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ اگر میں پیدا نہیں ہوتی نا تو شاید میرے جو بھائی ہیں، وہ جو میرے 5 بھائی ہیں ابھی بھی زندہ ہیں، وہ نہ میرے ماں باپ کو کھلاتے ہیں، نہ باپ کو پلاتے ہیں، نہ دوائیاں کرتے ہیں، نہ اس کے علاج معالج کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی خیریت تک بھی نہیں پوچھتے ہیں۔ 5 میرے بھائی ہیں، اس کے پاس آتے بھی نہیں ہیں۔ وہ واحد بیٹی ہوں، جو کچھ میں یہاں کماتی ہوں اپنے اسکول سے، میں یہی سارا تنخواہ اپنے باپ کے علاج میں، باپ کے کھانا پینا، اس کے رہن سہن، اس کے اخراجات میں، وہ سب کچھ میں اپنے ماں باپ کے جو ہے نا اس کے علاج و معالج میں لگا لیتا ہوں۔ لیکن میرے جو 5 بھائی ہیں نا، وہ 5 بھائی ابھی تک نہ میرے ماں کے پاس آتے ہیں، نہ میرے باپ کے پاس آتے ہیں، اور بالکل خیریت تک دریافت نہیں کرتے ہیں۔ تو اس مس نے اپنے بچوں کو ایک سبق دیا، کہا کہ بیٹا ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ شاید ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک یہ کام کیوں کر رہے، حالانکہ اگر میں پیدا نہ ہوتی تو ذرا آپ یہ ذہن میں ڈالیں، اگر میں 6ٹھی بیٹی پیدا نہ ہوتی جس کو باپ نے ہاتھ پکڑ کر پورا ہفتہ اس کو روڈوں کے اوپر اس کو چھوڑتا رہا، کہیں نہ کہیں یہ مر جائے، مگر میں مرا نہیں، کیونکہ اس میں حکمت شامل تھی نا اللہ تعالیٰ کی، اور میں آج زندہ ہوں، آج اپنے ماں باپ کو کھلا بھی رہی ہوں، پلا رہی ہوں، اس کے خراجات، اس کے معالج سب کچھ میرے ذمہ داری میں ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے یہ کہا تھا یہ اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے نا، وہ نہ میرے سمجھ میں آتا ہے نہ وہ آپ کے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ جو اللہ کہتا ہے جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ جب ہمارے معاشرے میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم اس کو ایک عیب سمجھتے ہیں، ہمارے بیٹیوں کے پیدا ہونے میں لوگ اس کو عار سمجھتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور رحمت کا حساب کتاب نہیں ہوتا ہے۔ بیٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں، اور بیٹے کے نعمت پر حساب کتاب ہوتا ہے۔
تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ جب تو خوش ہوتا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب میں خوش ہوتا ہوں تو میں بے وقت موسموں میں بارشیں دیتا ہوں، میں پھر میں مطلب خوش ہوتا ہوں میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ آپ اس سے زیادہ کیسے خوش ہوتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں لوگوں کے گھروں میں مہمان پہنچاتا ہوں، کہ جس کے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے راضی ہوتا ہے، اللہ سے خوش ہوتا ہے، یعنی جس کے گھر میں مہمان زیادہ آتے ہیں تو اللہ پاک سے راضی ہوتا ہے۔ پھر واپس موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ اس سے زیادہ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ آپ اس سے بھی زیادہ کوئی خوشی کا کوئی سبب آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہاں موسیٰ، کہ جس کو میں بیٹیاں دیتا ہوں نا، میں اس بندے پہ زیادہ خوش ہوتا ہوں، زیادہ خوش ہوتا ہوں، اور یعنی جس پہ بیٹیاں عطا کرتا ہوں تو میرا یہ خوشی کا سبب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ رب خوش ہوتا ہے۔ تو ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا ہر بات ماننا چاہیے، اللہ جو دیتا ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ تو رب کی مرضی ہے، یہ کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہی نہیں ہے، اور کسی کو دونوں ساتھ دیتے ہیں۔ اور یاد کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی جو اولاد تھی وہ ایک بیٹی تھی، اور جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تھے، اور جب بھی سفر سے واپس آنا ہوتا تھا تو سب سے پہلے اپنے بیٹی حضرت فاطمہ سے ملتے تھے۔ اور جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی حضرت فاطمہ حضور پاک کے پاس جاتے تھے تو حضور پاک اپنے جگہ پہ اپنے جگہ کو چھوڑ کر اپنے جگہ میں اپنی بیٹی کو وہاں پہ جو نا اس منصب پہ اس کو رکھ لیتے، یہاں تک کہ آپ کا ماتھا چوم کے اپنے جگہ میں اس کو رکھتے تھے۔ یعنی اب اتنی بیٹیوں سے محبت تھی، اور بیٹیاں ہر گھر میں پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ جو گھر رب کو بڑا پیارا آتا ہے نا، جو گھر رب کو بڑا پیارا آتا ہے نا، اسی گھر میں اللہ بیٹیاں دیتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے جب بیٹیاں پیدا کیا تو کہا جاؤ اپنے باپ کا بازو بن جاؤ، اپنے باپ کی خدمت کرو۔ آج جتنی محبت، چاہت، پیار، محبت جو بیٹیاں اپنے باپ سے کرتے نا، بیٹے تو بالکل اتنا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بیٹیوں کی پیار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔